آج کی کہانی سکندر اور ایک وحشی سردار کے بارے میں ہے۔ یہ وہی سکندر ہے جس کو عرف عام میں سکندر اعظم کہا جاتا ہے، لیکن اس چینل پر ہم کبھی بھی اس کو سکندر اعظم نہیں کہیں گے۔ اس کی وجوہات تو بہت ہیں، لیکن ہمارے خطے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ایک بلوائی سے کم نہ تھا۔ اس کی عظمت کا اقرار میں تو بالکل نہ کروں گا، اس لیے یہاں پر وہ صرف سکندر کے نام سے ہی یاد کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں جو کہانیاں موجود ہیں وہ کہی تو جائیں گی، لیکن اس کا نام سکندر سے زیادہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہیں کہ سکندر عظیم کیوں نہ تھا تو اس کے سلسلے میں ہم پھر کبھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا من کرے تو اس معاملے میں کامنٹ کیجیے گا، اور ضرور اس کے سلسلے میں ہم علیحدہ تحقیق کر کے آپ سب کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی کہانی کی طرف چلتے ہیں، سکندر اور ایک وحشی سردار۔ سکندر جب دنیا کا سفر کرتے کرتے افریقہ کے ایک جنگلی شہر میں جا نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سیدھی امن پرور قوم آباد ہے۔ وہ قوم گھاس کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں رہتی ہے اور وہ لڑنے بھڑنے سے قطعی ناواقف ہے۔ اسے کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون بادشاہ کون سے بادشاہ کو ستا رہا ہے اور کس کی فوج کس کی رعایا کے کھیتوں کو برباد کر رہی ہے۔ اس قوم کی فطرت ہی کچھ لاپرواہ واقع ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عملاً ان حادثات کو معلوم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس جنگل میں سکندر وارد ہوا تو اس قوم کے لوگ اسے اپنے بادشاہ یا سردار کے پاس لے گئے، جو سکندر کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور اس کی بہت خاطر کی۔ جب سکندر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کے سامنے چاندی کی روٹیاں رکھی گئیں، اور نہایت انکسار سے سردار نے کہا کہ حضور، اگرچہ یہ ذلیل و حقیر کھانا آپ کی شان کے مطابق نہیں، تاہم غریبوں کے حال پر رحم کرتے ہوئے اسے قبول فرمائیے۔ سکندر کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے سردار سے دریافت کیا کہ آپ کے ملک میں ایسی ہی روٹیاں کھائی جاتی ہیں؟ سردار نے ہنس کر جواب دیا، نہیں، ہم لوگ ایسی روٹیاں تو نہیں کھاتے، لیکن کھانا لاتے وقت یہ سوچا گیا کہ گندم کی روٹیاں جیسی ہم کھاتے ہیں آپ بھی مقدونیہ میں کھاتے ہوں گے، اور اگر یہی روٹیاں کھا کر اب مقدونیہ کو پسند کر کے اس پر اکتفا کرتے تو دور دراز سے سفر کرنے کی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ سکندر نے سنا اور دل ہی دل میں شرمایا اور اس سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ بڑی دیر کے بعد اس نے کہا، مجھے دنیا کی سیر کا نہایت شوق ہے اور میں چلنے پھرنے سے بڑا ذوق رکھتا ہوں، اور میری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ میں مختلف قوموں کے رسم و رواج کو بھی معلوم کرتا رہوں۔ میں آپ کی خوش اخلاقی سے بہت مسرور ہوا ہوں اور آپ لوگوں نے میری بڑی خاطر تواضع کی ہے۔ امن پسند قوم کے سردار نے ہنس کر کہا، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ تو آپ کا ہی گھر ہے، آپ اگر چاہیں تو ساری عمر یہیں بسر کر دیں۔ سکندر نے سردار کی ان باتوں سے اپنے حالات پر بڑا غور کیا، اور جب اس نے اپنے ملک فتح کرنے کے شوق کو سردار کی نگاہوں سے دیکھا تو اسے بہت شرم آئی، اور جب اسے یہ خیال آیا کہ میں ان نیک لوگوں کا ملک لینے کے لیے آیا تھا تو اور بھی پانی پانی ہو گیا۔ آخرکار سکندر نے سردار سے معافی چاہی اور اسے بڑی تسلی دی اور اپنے ملک کو واپس چلا آیا۔ کبھی کسی کمزور اور زبردست کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہوس دنیا میں ذلیل ترین چیز ہے، ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔